پاکستان کی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ اور اس کی اسلام میں حیثیت کے بارے میں سچ جاننے کے خواہشمند حضرات کے علاوہ امیزنگ انفو کے چاہنے والوں کو آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہجڑا، خنسی، مخنث، خسرا، مورت، خواجہ سرا اور حتیٰ کہ ٹرانسجینڈر کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں جو تصویری خاکہ ابھرتا ہے وہ کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے، جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نام جو بھی لیا جائے ہم ان تمام ناموں کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں، جو آپ یقیناً اب بھی سمجھ چکے ہیں، مگر افسوس کہ جو مطلب آپ سمجھے ہیں وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ان تمام ناموں کا مطلب ایک نہیں ہے۔ دراصل یہی وہ پہلی بڑی غلط فہمی ہے جس کے باعث ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے قانون کو آسانی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قدرتی طور پر جنسی نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے یعنی انٹر سیکس، جسے عربی زبان میں خنسی، اردو زبان میں خسرا اور پنجابی زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، انہیں آپ کبھی بھی ٹرانسجینڈر نہیں کہہ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں اور آخر ٹرانسجینڈر اور خسرے میں کیا فرق ہے۔ لہٰذا اگر آپ ٹرانسجینڈر اور پاکستان میں نافذ کیے جانے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے بارے میں حق اور سچ پر مبنی وہ تمام تر حقائق جاننا چاہتے ہیں جو اسلام میں تو واضح طور پر بتائے گئے ہیں مگر ٹرانسجینڈر ایکٹ میں چھپائے جا رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ پاکستان میں نافذ کیا جانے والا ٹرانسجینڈر ایکٹ آخر ہے کیا۔ فیکٹ نمبر 1، مجھ سمیت آپ کی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں آج بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں۔ دراصل لفظ ٹرانس انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب چینج کرنا یا تبدیل کرنا ہے، جیسے ٹرانسپورٹ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ٹرانسلیٹ، ٹرانسفر اور ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک حالت کو دوسری حالت میں بدلنا ہے، جبکہ جنس کو انگریزی زبان میں جینڈر کہتے ہیں۔ اس لیے ٹرانسجینڈر کے لغوی اور لفظی معنی ہے ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیل کیا گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ٹرانسجینڈر ہم صرف اسے کہہ سکتے ہیں جس نے اپنی جنس اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل طریقے سے سرجری کروا کر تبدیل کی ہو۔ جیسے اگر کوئی پیدا تو مرد ہوا ہو مگر اس نے اپنی خواہش کے مطابق سرجری کروا کر خود کو عورت میں تبدیل کروا لیا ہو، یا پھر کوئی پیدائشی طور پر تو عورت ہو مگر اس نے اپنی خواہش یا احساسات کی بنیاد پر سرجری کروا کر خود کو مرد میں تبدیل کروا لیا ہو۔ جبکہ خسرا یا ہجڑا ہم صرف اسے کہہ سکتے ہیں جو پیدائشی طور پر جنسی نقص کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ امید ہے اب آپ کو ٹرانسجینڈر اور ہجڑے کا فرق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ایک اور اہم بات جس کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے مطابق جنس تبدیل کرنا جائز اور حلال ہے، جبکہ اسلام میں جنس تبدیل کرنا نہ صرف ناجائز اور حرام ہے بلکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں شیطانی طاقتوں کے اسلامی ممالک میں پھیلائے جانے والے دجالی فتنے، ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس میں موجود غلطیوں اور ہم جنس پرستی کو دیے جانے والے قانونی تحفظ کی۔ فیکٹ نمبر 2، ناقابل یقین طور پر ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں ایک شک ایسی ہے جس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ بغیر کسی میڈیکل ڈاکٹر کے علاج یا پھر بغیر کسی میڈیکل چیک اپ کے اگر کوئی مرد ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر عورتوں والے احساسات پائے جاتے ہیں لہٰذا میں عورت ہوں، اس لیے مجھے عورت مانا جائے، تو قانون کے مطابق اس کے شناختی کارڈ میں بھی اسے عورت قرار دے دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اور وہ یہ جا کر کہہ دے کہ میرے اندر مردوں والے احساسات زیادہ پائے جاتے ہیں لہٰذا مجھے مرد ڈکلیئر کیا جائے اور شناختی کارڈ پر بھی مرد لکھا جائے، تو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے مطابق بغیر کسی میڈیکل چیک اپ کے اسے مرد قرار دے دیا جائے گا۔ فیکٹ نمبر 3، اب ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی شک کو سمجھا جائے تو بآسانی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قانون کے مطابق اس بات کا واضح امکان موجود ہے کہ اس قانون کے لاگو ہوتے ہی ہم جنس پرستی کے راستے نہ صرف ہموار ہو جائیں گے بلکہ قانون کے مطابق جائز بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک مرد شناختی کارڈ پر عورت قرار دے دیا جائے گا تو وہ کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کرنے کا اہل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب ایک عورت صرف احساسات کی بنیاد پر شناختی کارڈ پر مرد قرار دے دی جائے گی تو وہ کسی بھی دوسری عورت سے شادی کرنے کی اہل ہو جائے گی۔ اس طرح ہم جنس پرستی ٹرانسجینڈر ایکٹ کی چھتری کے نیچے پھلنے پھولنے لگ جائے گی، جبکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام میں ہم جنس پرستی سختی سے نہ صرف منع ہے بلکہ ناجائز اور حرام بھی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، اس قانون کے پاس ہو جانے سے دوسرا بڑا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم ہے، کیونکہ اگر کوئی عورت ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو احساسات کی بنیاد پر سرکاری کاغذات اور خاص طور پر شناختی کارڈ پر مرد درج کروا لے تو حقیقتاً عورت ہونے کے باوجود سرکاری کاغذات اور ڈیٹا کے مطابق اسے وراثت میں مردوں کے حساب سے حصہ ملے گا، جو اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اگر ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو ہر عورت مال کی لالچ میں اپنے آپ کو سرکاری کاغذات میں مرد قرار دلوا سکتی ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں ایک نیا بھونچال آ جائے گا جس کے ہم دنیا و آخرت میں کبھی بھی کسی طرح سے متحمل نہیں ہو سکتے۔ فیکٹ نمبر 5،
آپ یہ جان کر حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ اس قانون کے آتے ہی بہت سے شرپسند مردوں اور عورتوں کے علاوہ ہم جنس پرستوں نے بھی فوری طور پر ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کی خامی کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کا واضح اور بڑا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اب تک 14 سے 15 ہزار عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد، جبکہ 15 سے 16 ہزار مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروانے کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، آپ یہ جان کر حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ شاطر شیطانی دماغوں نے پہلے تو انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے خاندانی نظام اور خاص طور پر اسلام کے پاکیزہ تشخص اور نام و نشان کو مٹانے کے لیے یورپی ممالک میں گائے اور یونی سیکس یعنی ہم جنس پرستی کے خواہش مند لوگوں کی سوسائٹیز کا قیام آج سے کئی سال پہلے کروایا، جو ہر گزرتے لمحے دن مہینے اور سال کے بعد عروج پکڑتا گیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ تقریباً تمام یورپی ممالک نے ہم جنس پرستی کو نہ صرف قانونی حیثیت دے دی بلکہ ایسا کرنے والوں کو میڈیا میں بتدریج بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ یہ غلاظت باقی ممالک اور خاص طور پر اسلامی ریاستوں تک نہ صرف پھیل جائے بلکہ رفتہ رفتہ ان کی ہڈیوں میں بھی رچ بس جائے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہیں جیسے ہی ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے ان کا تحفظ کرنے کے لیے ٹرانسجنڈر ایکٹ بھی متعارف کروا دیا تاکہ اسے جائز قرار دے دیا جائے۔ فیکٹ نمبر 7، ہم جنس پرستی اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو شیطانی طاقتیں اور مغربی ممالک اپنی اس چال میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ شیطانی طاقتوں نے ہم جنس پرستی کو وومنس ڈے اور میرا جسم میری مرضی کے نعروں کی آڑ میں جائز قرار دیتے ہوئے اسلامی ممالک میں پھیلا تو پہلے ہی دیا تھا، مگر اب تمام شیطانی طاقتیں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اس غلاظت کو اسلامی ممالک میں بھی قانونی حیثیت دلا کر اسے جائز قرار دیتے ہوئے مزید عام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادیاں کرنے لگیں گے تو اسلامی خاندانی نظام خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ جب ہمارے محترم قاضی علماء اکرام اور خاص طور پر تمام پڑھے لکھے لوگ اور محترم جج صاحبان خود قوم لوط کے تمام عوامل کو جائز قرار دے کر قانونی حیثیت دے دیں گے تو اسلامی خاندانی نظام تو اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ فیکٹ نمبر 8، ذرا سوچیں کہ ایسا کرنا براہ راست اللہ اور اللہ کے دین و اسلام کے خلاف کھلم کھلا جنگ نہیں؟ کیا ہم بھول گئے کہ یہ وہی جنگ ہے جو قوم لوط نے ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور مضبوط ہونے کے باوجود چند سیکنڈ میں ہار دی تھی؟ کیا ہم اس جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب بھی نہیں میں ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر امیزنگ انفو کی اس معلوماتی ویڈیو کے پیغام کو اپنے دوست احباب اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، جبکہ ایک سچا مسلمان ہونے کے ناطے جلد سے جلد بڑھ چڑھ کر اس قانون کو نامنظور کروانے میں صدقے دل سے اپنا حصہ ڈالیں تاکہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے دوران اللہ پاک اس بارے میں سوال پوچھیں تو آپ اپنے اللہ کو جواب دے ہو سکیں کہ اے میرے رب، میں اس قانون کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور میں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے عملاً آواز بھی اٹھائی تھی۔ جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔